السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج میں دعوت قرآن کے حوالے سے اپنی ایک کتاب کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اس کتاب کا لکھنے اور تالیف کرنے کا ایک عجیب وقت تھا۔ تین چار سال میں نے علمی ادبی دیگر مصروفیات کم کر کے صرف اور صرف قرآن کے مطالعہ اور قرآن کے احکامات اور قرآن کی تفسیر کا رجحان میرے اندر پیدا ہوا۔ مختلف بزرگان دین کی کتابیں ملفوظات بھی پڑھتا تھا، مختلف علماء کرام اور بزرگان دین کی محفلوں میں بھی جایا کرتا تھا۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر خرم جاں مراد، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی کی بھی کچھ تفاسیر اور کتابیں میرے نظر سے گزری۔ تو اس میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کے لیے قرآن کی بڑی اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کے لیے قرآن کے کچھ درجے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ وہ قرآن کا ناظرہ پڑھے، پھر اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرے، قرآن پہ عمل کرے، اور پھر قرآن کی دعوت دے۔ یعنی کہ انسان کا سب سے اہم کام ہے کہ وہ یا مسلمان کا کہ وہ قرآن کا ناظرہ پڑھے۔ اچھا، ناظرہ پڑھنے سے بنیادی طور پہ تو ثواب وغیرہ تو مل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ناظرے سے ایک رغبت پیدا ہوگی۔ پھر انسان دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھتا ہے اس کے معنی کیا ہیں، تو پھر اس کے لیے ترجمہ کی اہمیت ہے، تاکہ جب وہ نماز میں یا دیگر جگہ قرات کرے تو اس کو معلوم ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا تلاوت کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ تو پھر ناظرہ کے بعد کا درجہ ترجمے کا آتا ہے۔ پھر میں نے بہت سارے تراجم پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر تفاسیر کا مرحلہ آیا کہ وہ ساری چیزیں جو ترجمے سے تفصیل میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے علماء کرام و مشائخ نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی، تو اس سے مزید آسانی ہو جاتی۔ جب اس طریقے سے میں کام کرنے لگا تو پھر میں قرآنیت کا طالب علم ہو گیا، اور قرآن کے موضوع پہ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے لگا۔ تو اس عرصے میں ڈاکٹر اسرار احمد، خرم جاں مراد وغیرہ کی کتابیں آئیں، تو میں نے بھی یہ سوچا کہ قرآن کے حوالے سے بات کی جائے۔ حیدرآباد دکن کے ایک بہت مشہور علمی ادبی شخصیت ہماری اکیڈمی میں تھے، مصلح الدین انجینئر صاحب، اقوام متحدہ میں بھی رہے، امریکہ یورپ میں رہے۔ تو انہوں نے قرآن کا ایک اشاریہ مرتب کرا، اور وہ مجھے بھی دیا اور دوسرے نوجوان نسل کو۔ جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے کہا یہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے۔ اچھا، اسی زمانے میں تاج کمپنی کا فتح محمد صاحب کا بھی اشاریہ میری نظر سے گزرا، مضامین قرآن، احکام قرآن بھی نظر سے گزرے۔ تو مصلح الدین صاحب نے کہا کہ پھر تم قرآن کے اوپر باقاعدہ کام کرو۔ تو پھر میں نے باقاعدہ کام کا آغاز کیا، جو 15 سال تک چلتا رہا، اور پھر ہم نے احکام قرآن شائع کی۔ اس دوران چونکہ ایک اشاریہ کی ابتدائی میرے پاس ذہن سازی ہو گئی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ کم از کم ابتدا میں نوجوان نسل کو آگاہ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جائے۔ تو پھر میں نے دعوت قرآن تالیف کی، مفتی حسن اللہ شریفی صاحب نے اس پہ نظر ثانی کی، اور پھر یہ شائع ہوئی۔ اس میں قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کس چیز سے ہمیں بتاتا ہے، قرآن کے اندر اہم موضوعات کیا ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں بیان کی۔ پھر میں خود قرآن سے کیسے جڑا، وہ ایک اہم اس کا چیپٹر ہے۔ اس میں میں نے بتایا کہ دنیاوی لحاظ سے میں 40 سال کا تھا، اور مینیجر لیول پہ تھا کمپنی کے، کمپنی بند ہو گئی، ہم سب بے روزگار ہو گئے۔ اب وہ تعلیم میرے پاس موجود تھی، 20 سال کا تجربہ تھا، مینیجرل لیول تھی، اور مجھے کئی مہینے تک نوکری نہیں ملی۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ اتنے قابل آدمی ہیں، آپ کی معیار کی نوکری نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ کی ایج ایسی ہے کہ ہم آپ کو جونیئر لیول پہ نہیں رکھ سکتے، رکھیں گے تو مینیجر لیول پہ، جونیئر لیول پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو نہ میری تعلیم کام آئی، نہ میرا تجربہ کام آیا۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ تعلیم اور تجربہ موجود ہے اور روزگار موجود نہیں ہے۔ تو
تو مختلف उलमाए کرام کی طرف رجوع کیا اور مشائخ کی طرف اور تربیت سازی کا عمل شروع ہوا اور پتہ یہ چلا کہ مال و دولت سے اور اولاد سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی نیک بزرگ اور ہمارے لوگ ہوں گے تو لوگوں کو اپنی مذہب کی طرف اپنے دین کی طرف راغب لانے کا یہ بھی طریقہ ہے. تو وہ 4 مہینے جو بے روزگاری کے تھے جس میں میں نے علماء کرام اور بزرگان دین کی خدمت میں حاضری دی اور قرآن سے میں نے اپنا رشتہ جوڑا یا دین کی دعوت سے میں نے اپنا رشتہ جوڑا. تو پھر میں نے کہا کہ وہ 4 مہینے میں نے اپنے اللہ کو پایا اور اس طرح سے پھر میں نے کہا کہ وہ جو میرے اوپر ایک فرسٹریشن کا پیریڈ آیا تھا اس کو پھر میں نے یہ کتاب مکمل کی اور جو بھی علماء کرام کی کتب میں نے پڑھی تھی اس 4 مہینے میں اس کا خلاصہ میں نے اس میں پیش کیا. قرآن کا اس میں ایک چیپٹر بہت اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, قرآن کا خلاصہ. یعنی کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ والعصر سورہ عصر میں قرآن کا پورا خلاصہ ہے. یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے محنت دین کی اور دین کی محنت میں جو تکالیف ہے اس کو برداشت کیا, یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, جگہ جگہ آیا ہے. جو لوگ قرآن نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ بدی سے روکتے ہیں, خود بھی بدی سے بچتے ہیں, برائی سے بچتے ہیں, وہ قرآن کا خلاصہ ہے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں تقوی قرآن کا خلاصہ ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی, اس میں انہوں نے ڈاکٹر عبدالحی صاحب اور ڈاکٹر حکیم اشرف علی تھانوی کے روایت وہ دی ہے کہ قرآن کا خلاصے میں اشرف تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں صرف 4 باتوں کا زیادہ ذکر آیا ہے. ایک شیطان سے بچنے کا, استعاذہ یا تعوذ کہ شیطان سے بچو, شیطان بہکاتا ہے. دوسرا تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری کرو, برائیوں سے بچو. تیسرا صبر کہ جو نعمتیں نہیں ملی اس کو پر صبر کرو اور جو نعمتیں ملی اس کو پر شکر ادا کرو. یعنی کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے. تو یہ چیزیں مجھے بہت پسند آئی مختلف علماء کرام و مشائخ کی, تو وہ میں نے اس طرح سے اس میں ایک اہم چیپٹر لکھا کہ قرآن اصل میں صرف ہمیں شیطان اور برائی سے بچانا چاہتا ہے. قرآن ہمیں نیکی کے راستے اور تقوی اختیار کرنے پہ زور دیتا ہے. ہمیں دینی یا دنیاوی طور پہ جو مشکلات وقتی آتی ہیں اس پہ صبر و تحمل کا درس دیتا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمت دی. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر ہزاروں عالم ہیں, تو انسان اپنی شخصیت پہ دیکھے بقول شیخ سعدی کے سانس کا ایک آنا اور سانس کا واپس جانا, اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو دنیا کی ہر نعمت, ایک گردے کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے, آنکھوں کے لیے اتنے بڑے بڑے آپریشن ہوتا ہے. تو اللہ اگر صحت دیتا ہے تو اس کا صحت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ آپ کی اولاد کو علم اور دین دنیا کی طرف راغب کرتا ہے, یہ شکر کا موقع ہے. تو بہرحال یہ ایک میری ابتدائی کوشش تھی اور یہ علماء کرام و مشائخ کی کتب کے اقتباسات کو لے کر میں نے یہ کمپائل کیا. مقصد یہ ہے کہ کالج اسکول کے طالب علم, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں فیکٹریوں میں کام کرتا ہوں, تو سیدھے سادے جو خواتین و حضرات جو کم علمی یا کم تعلیم کی وجہ سے فیکٹریوں میں ملازمت کرتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب لکھی گئی اور اللہ نے اس کو مقبولیت عطا کی اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اور اللہ جس کو چاہے دین کی توفیق دے, دین پہ عمل کی توفیق دے. شکریہ.